حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اسلام میں ایسی عظیم الشان قربانی ہے کہ رہتی تاریخ تک دنیا میں امام حسین کا نام باقی ہے۔ کربلا کا واقعہ تاریخ کے اوراق سے کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اگر لوگ چاہیں بھی نہ بلانے کو تو حضرت امام حسین کی قربانی اور خاندان رسالت کی میدان کربلا کی قربانی کسی کو نہیں بھولتی۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ لوگوں، جتنا میں نے اپنے بڑے بھائی حسن سے سیکھا ہے نا، اتنا میں نے کہیں سے نہیں سیکھا۔ میں نے کس سے سیکھا ہے؟ حسن سے بڑا سیکھا ہے۔ حضرت امام حسین بھی حضرت امام حسن کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑے ادب سے پیش آتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے ان سے سیکھا ہے۔ تو جب حضرت امام حسین، ہمیں محبت ہے نا امام حسین کے ساتھ، ہم ہر سال امام حسین کی یاد میں کانفرنس بھی بناتے ہیں، ہم ہر سال حضرت امام حسین کی یاد میں کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں، لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں، ہم سبیلیں بھی لگاتے ہیں۔ تو دوستو، کبھی اس بندے کے لیے بھی سبیل لگ جائے جس کے لیے امام حسین کہتے ہیں کہ میں نے بڑا سیکھا تھا اس سے۔ کبھی امام حسن کے لیے بھی سب کچھ ہو جائے نا، ہم حضرت امام حسن کا نام ہماری تاریخ کے اندر کیوں نہیں ہے؟ امام حسن کے نام پر محرم کے 10 دنوں میں ہمارا کوئی پروگرام کیوں نہیں نکلتا؟ ہمارا کوئی جلوس حضرت امام حسن کے نام پہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری کوئی محفل حضرت امام حسن کے نام پہ کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارا کوئی جمعہ، ہماری کوئی تقریب، ہمارا کوئی جلسہ حضرت امام حسن کے نام پہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا حضرت امام حسین کے جو نانا تھے، حسن کا نانا وہ نہیں تھے؟ کیا حسین کی جو ماں تھی، حسن کی ماں وہ نہیں تھی؟ کیا امام حسین کے جو باپ تھے، حسن کے باپ وہ نہیں تھے؟ کیا جس خاندان کے ساتھ تعلق حضرت امام حسین کا تھا، اس خاندان کے ساتھ تعلق امام حسن کا نہیں تھا؟ اگر امام حسین شہید ہوئے تھے تو کیا امام حسن شہید نہیں ہوئے تھے؟ کیا نانا نانا کہتے وہ حضور کی بارگاہ میں امام حسین کھیلے تھے تو حسن نہیں کھیلے تھے؟ یہ ساری ایبلٹیز ان کے اندر موجود تھی نا۔ نانا بھی وہ تھا، ماں بھی وہ تھی، باپ بھی وہی تھا، خاندان بھی وہی تھا، شہادت بھی وہی تھی، تاریخ بھی وہی تھی اور خاندان رسالت بھی وہی تھا۔ تو پھر کیا ہو گیا کہ ہم اپنے خاندان کے اندر، ہم اپنی محفلوں کے اندر، ہم اپنے جلسوں کے اندر، ہم اپنے پروگراموں کے اندر حضرت امام حسین کی بات کرتے ہیں تو امام حسن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ امام حسن کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت علی فرماتا ہے کہ لوگوں خبردار، جتنا میں نے امام حسن سے سیکھا ہے نا، اتنا کسی اور سے نہیں سیکھا۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے خبر ملی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بیوی کے ساتھ ناچاکی ہو گئی ہے اور بالکل حالات ایسے ہو گئے کہ امام حسن اب طلاق دینے والے ہیں، طلاق دینے والے تھے بیوی کو۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور جا کر میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا حضرت، آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ بڑا طویل وقت انہوں نے آپ کے ساتھ گزارا ہے، بڑی خدمت کی ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے، اب حالات کچھ خاندان کے ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کے درمیان میں نباہ نہیں ہو سکتا، آپ اس کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ اس کو طلاق نہ دیں۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ نہیں، حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں، شکایات کچھ ایسی ہو گئی ہیں کہ اب ہم طلاق دینی پڑے گی، اس سسٹم کو، اس نظام کو یہیں پر ختم کرنا پڑے گا۔ تو حضرت امام حسین نے ان سے عرض کی کہ آخر کوئی شکایت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، کوئی بات ہوگی، تو اگر آپ مناسب سمجھے تو وہ بات مجھے بتائیے کہ آپ کو اپنی بیوی سے شکایت کیا ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیں نا، میں آپ کا تصفیہ کرتا ہوں، میں آپ کی صلح کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی اور آپ کی زوجہ کے درمیان میں شکایت کیا پیدا ہوئی ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ حسین، قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن نہیں پڑھتے تم؟ عرض کی حضور قرآن تو پڑھتا ہوں۔ کیا تم نے قرآن کے اندر نہیں پڑھا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہنہ لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہن، تمہاری بیوی تمہارا لباس اور تم اپنی بیوی کا لباس ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی کوئی ایسی خبر جس کو میں اتنا بڑا عیب سمجھتا ہوں کہ جس پر طلاق تک بات پہنچ گئی تجھے بتا دوں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن تو پہلے بھی پڑھا تھا لیکن سیکھا میں نے آج ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میری بھائی جان سے بات ہوئی نا، قرآن تو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا لیکن قرآن کی تفسیر مجھے آج امام حسن کی ملاقات کے بعد سمجھ میں آئی ہے۔ فرمایا کہ ہنہ لباس اللہ کو وانتم لباس اللہ ہن، فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لباس ہو۔ فرمایا کہ حسن، اگرچہ تم میرے بھائی ہو، تم امانت دار بھی ہو، تم اعلیٰ خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، لیکن فرمایا کہ میں اپنی بیوی کی بات اپنے بھائی کے سامنے کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ اخلاقی معیار تو دیکھیے، اخلاقی ہمارے معاشرے کے اندر گراوٹ اتنی ہے کہ ہم سر بازار اپنی بیویوں کی بات لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔
دوستوں کے ساتھ بے تکلفی کا مقصد ہی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کے سامنے اپنی بیویوں کی باتیں کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ تنہائی میں گزرے ہوئے لمحات جب دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا امانت دار دوست ہے، یہ ہمارا بے تکلف دوست ہے۔ اور یہ خواتین جب چار دوستوں میں بیٹھتی ہیں تو اپنے شوہروں کی باتیں کرتی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دوستی کے تقاضے ہیں۔ ارے نہیں، اخلاقی تقاضے تو حضرت امام حسن سے سیکھیے۔ حضرت امام حسن فرماتا ہے کہ حسین تو میرا بھائی ہے، اور تو اتنا امانت دار ہے کہ تو بیٹا حضرت علی کا ہے، اور تو اتنا شریف ہے کہ تو بیٹا فاطمہ کا ہے، اور تیرے کردار کی عظمت ہے کہ تو نواسہ محمد کا ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ مجھے قرآن اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی بیوی کی بات تمہارے ساتھ شیئر کر سکوں۔ قرآن کہتا ہے کہ انّا لباس اللہ کم انتم لباس اللہ ہن۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے واپس آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد تنازع کا فیصلہ ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ وہ عورت اپنے گھر چلی گئی، حضرت امام حسن اپنے گھر میں آ گئے۔ حضرت امام حسین فرماتا ہے کہ میں پھر گیا، میں نے کہا بھائی جان اب تو طلاق ہو گئی ہے، اب تو وہ اپنے گھر چلی گئی، آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، اب تو بتائیے تو صحیح وہ ماجرا کیا تھا، آخر نوبت اتنی کیوں آ گئی کہ بیوی کو طلاق دینی پڑی، وہ ماجرا تو بتائیے۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ حسین تجھے نانے کے دین کا اخلاق نہیں پتہ، ایک غیر محرم عورت ہے، اس کا تذکرہ میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے کروں؟ وہ میری تو نہیں ہے نا، اب وہ پہلے بیوی تھی۔ اچھا جب وہ بیوی تھی تب میں بات نہیں کر سکتا تھا، ہن لباس اللہ کم انتم لباس اللہ ہن۔ اچھا اب وہ میرے لیے غیر محرم ہو گئی ہے، میں غیر عورتوں کی باتیں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے حسین سے کروں؟ فرمایا کہ کوئی تقاضا ہے اخلاق کا، کوئی تقاضا ہے شریعت کا؟ نہیں فرمایا کہ چھوڑو ان باتوں کو، کوئی اور بات میرے ساتھ شیئر کرو۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے دین جتنا حسن سے سیکھا ہے نا، ایسا دین تو مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ ہوتا ہے نا کمال کا اخلاق۔ اچھا ضرورت یہ ہے کہ آج کل ہم اپنی بیٹیوں کو یہ روایات بتائیں۔ حضرت امام حسن کے ساتھ ہمیں محبت ہے، امام حسین کے ساتھ بھی محبت ہے، مولا کائنات کے ساتھ بھی محبت ہے، فاطمہ الزہرا کے ساتھ، حضور کے ساتھ بھی محبت ہے، پنجتن پاک کے ساتھ محبت ہے، تقاضا بھی ہم اس کا کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی تعلیمات پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کی محبت کا حق ایسی ادا ہو جائے زندگی میں کبھی کربلا میں نہ جانا پڑے، امام حسن کے ساتھ محبت کے تقاضے ایسے پورے ہو جائیں دین کے راستے میں کبھی کانٹا بھی ہمیں نہیں چبھنا چاہیے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ محبت کے تقاضے تقریروں میں پورے ہو جائیں، ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہماری ماں کبھی پردہ کر کے بازار کے لیے نہ نکلے، تقریریں ہوتی رہیں، تقریریں سنتے رہیں، پروگرام ہوتے رہیں، پروگرام دیکھتے رہیں، محفلوں میں آتے جائیں، محفلوں میں جاتے رہیں، پنجتن پاک کی محبت کے نعرے بھی ہم لگاتے رہیں، لیکن خبردار دین کے راستے میں مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہم نہیں ہوتے۔ تو اگر دین کے راستے میں مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو بتائیے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا حق ادا ہوگا آپ کو؟ اہل بیت کے ساتھ محبت کا حق ادا ہوگا آپ کو اگر ہم دین کے راستوں پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کے تقاضے کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اہل بیت کی تعلیمات کو سیکھا جائے، خود بھی سیکھا جائے، اپنے بچوں کو سکھایا جائے، اپنی بیوی کے پاس یہ باتیں ذکر کی جائیں، اپنی بہنوں کے پاس یہ باتیں ذکر کی جائیں، اپنی والدہ کے پاس یہ باتیں ذکر کی جائیں، پہلے خاندان کی عورتوں کے سامنے باتیں ذکر کی جائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا کردار کتنا عظیم تھا، حسنین کریمین کا کردار کتنا عظیم تھا، حضرت علی کے خاندان کا کردار کتنا عظیم تھا، خاندان رسالت کتنا عظیم تھا، تاکہ ہمارے خاندان کے لوگوں کو پتہ تو چلے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 15 رمضان المبارک میں، اور ایک روایت کے مطابق 2 رمضان المبارک میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انہوں نے 7 سال گزارے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلافت کا سلسلہ چلتا رہا، اور بالخصوص جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس پر حملہ کیا گیا تھا نا، تو حضرت علی کے حکم سے حضرت امام حسن اور امام حسین آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم عثمان کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے ہم سے لڑنا ہوگا۔ آپ نے تلواریں نکالی، حضرت دروازے کے ایک طرف حضرت امام حسن کھڑے ہو گئے، ایک طرف امام حسین کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ دروازے سے اندر جانا ہے نا حضرت عثمان تک، تو جانے کے لیے تیار ہو تو چلے جاؤ، لیکن تمہیں پہلے علی کے بچوں سے لڑنا ہوگا، پہلے تمہیں
حسنین کریمین سے لڑنا ہوگا۔ تو اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کے وصال کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں اپنی امارت کا اعلان کیا۔ پہلے دن میں 40,000 سے زیادہ افراد جو تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہوئے، آپ کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی۔ لیکن پھر ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے خلاف لشکر کشی کی، تو حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ایک معاہدہ ہو گیا، ایک صلح نامہ تحریر ہوا۔ اس کی روح سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی خلافت کے اعلان سے دستبرداری اختیار کی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ طے ہو گیا معاہدے کے اندر کہ آپ اپنے دور حکومت میں اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کریں گے، اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے میری بیعت اختیار کی ہے نا ابھی اس معاملے کے اندر، آپ اس کے بعد ان پر کوئی ظلم و ستم بھی نہیں کریں گے، ان پر کوئی سیاسی مقدمہ بھی قائم نہیں ہوگا۔ تو جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو مکمل کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ حضرت امام حسن کو حضور نے اپنے بازوں میں لیا اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، جب میری امت کے دو بڑے دھڑوں میں قتل و غارت کا اندیشہ ہوگا نا تو یہ صلح کرے گا، یہ ان کے درمیان میں صلح صفائی کا کام کرے گا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت پر عمل کیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امام حسن جب بھی جاتے تھے، تاریخی روایات کے اندر یہ ملتا ہے، کتب احادیث میں بھی ملتا ہے کہ وہ مسند جو حضرت امیر معاویہ کی ہوتی تھی نا، جیسی حضرت امام حسن اندر تشریف لاتے تھے تو حضرت امیر معاویہ اپنے مسند سے اتر کر نیچے کھڑے ہو جاتے اور امام حسن کو پکڑ کر مسند پر بٹھاتے تھے، اور اس کے بعد بالکل ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے سر جھکا کے یوں کھڑے ہوتے تھے۔ فرمایا کہ جب تک حضرت امام حسن رہتے تھے نا تو حضرت امیر معاویہ ہاتھ باندھ کے سامنے نظریں جھکا کے رہتے تھے، اور جواب بھی اشاروں کے ساتھ کیا کرتے تھے، آنکھیں اٹھا کے امام حسن کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے، اتنا احترام انہوں نے رکھا۔ پھر اس کے بعد چونکہ حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت امام حسن نے خلیفہ بننا تھا، لیکن چونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال حضرت امیر معاویہ سے پہلے ہو گیا، تو جس کی وجہ سے بعد میں تاریخ کے اندر یہ خلفشار پیدا ہوا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان رسالت کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ادب سے پیش آتے۔ 40,000 درہم اس دور کے اندر سالانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضرت امام حسن کو اور ان کے خاندان کے لیے گزر بسر کی سیلری کے مد میں دیا کرتے تھے، 40,000 درہم، اور فرماتے تھے کہ ابھی میرے پاس اس سے زیادہ فرصت نہیں ہے، وگرنہ میں اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے 2 مرتبہ اپنی پوری دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کی، اور 3 مرتبہ اپنے آدھی دولت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدقہ کی، اور ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ گھر میں کھانا پکانے کے لیے آٹا نہیں تھا، دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک فقیر آ گیا اور آ کے اس نے کہا کہ آپ بڑے لجپال لوگ ہیں اور میں بڑی تنگ دستی کی کیفیت میں ہوں، کچھ اگر مل جائے۔ تو امام حسن اور حسین جو کٹھے کھڑے تھے نا، تو حضرت امام حسین نے اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھا، ابھی کچھ کہنے لگے تھے، تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ نہیں بیٹھ جاؤ، وہاں پہ بیٹھ جاؤ، ابھی کچھ آئے گا تو ہم تمہیں دے دیں گے۔ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے 30,000 درہم جو تھے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کیے۔ حضرت امام حسن نے بس ادھر سے تھیلی پکڑی اور لے کے اس بندے کو دے دی، اور فرمایا کہ ابھی مجھے افسوس ہے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے، اگر اس سے زیادہ ہوتا تو آج میں تجھے اس سے بھی زیادہ دیتا، اگر میرے پاس اس سے زیادہ ہوتے نا میں تجھے اس سے بھی زیادہ دیتا۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کی زندگی کی آغاز سے لے کر انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے وہ گزری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت حضرت امام حسن کے اندر نظر آتی تھی۔ تو یہ دونوں بھائی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اور خاندان رسالت کی جو قربانیاں دین کو یہاں تک پہنچانے کے اندر ہے نا، اگر آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ایسی قربانیاں آپ کو کسی کی نہیں ملیں گی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ رہتی دنیا تک اتنی قربانیاں کوئی نہیں دے سکتا جو حضرت علی کے خاندان نے بارگاہ رسالت میں پیش کی دین کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حسنین کریمین کی محبتیں عطا فرمائے، اپنے پروگراموں کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اپنی محفلوں کے اندر جہاں پر ہم حضرت امام حسین کی بات کرتے ہیں، اللہ ہمیں حسن کی بات کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین و ما علینا الا البلاغ المبین۔